السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل ہے سورۃ المزمل کا ایک دن کا خاص وظیفہ۔ بظاہر تو یہ ایک سورت ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک دن کا عمل ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس سورت میں اتنی خاصیت اور اتنا اثر رکھا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ تصور نہیں رکھ سکتے۔ ویسے پورا قرآن مجید تاثیر ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں اللہ نے تاثیر، اثر اور خاصیت رکھی ہے، لیکن سورۃ المزمل ایک ایسی سورت ہے جسے آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے رب تعالیٰ اس مقصد کو قبولیت تامہ عطا فرما کر آپ کے مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ سورت کیجئے، یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ آپ جسے کہتے ہیں جھولی اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ مفتی صاحب ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ عمل بتایا ہے اس کی تاثیر اور اثر کے کیا کہنے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے، بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں یہ وظیفہ کسی مقصد کے لیے ایک دن نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ بطور مسلمان ہونے کے ناطے روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ باوضو ہو کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر روزانہ ایک مرتبہ ضرور اس سورت کو آپ کو تلاوت کرنی چاہیے اور یہ سورت آپ کو پڑھنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ آپ اس کے برکات اور ثمرات خود اپنی آنکھوں میں اور اپنی زندگی میں دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، رب تعالیٰ پریشانی دور فرما دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے آپ یہ سورت پڑھیے، وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح افلاس نے، غربت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے تب بھی آپ ایک دن سورۃ المزمل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں، رب تعالیٰ افلاس اور غربت سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں بھی خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ خوشحالی والی زندگی چاہتے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ سورۃ المزمل ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی، خاوند اور بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تب بھی آپ اسی مقصد کے لیے سورۃ المزمل پڑھ سکتے ہیں۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کی آپس میں چپکلش لیتی ہے، لڑائی رہتی ہے، یا گھر میں کسی سے بھی آپ کا کوئی تنازع رہتا ہے، خواہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، تو آپ 21 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ سورت 21 مرتبہ پڑھ کر کھانے کی کسی چیز پر دم کر کے آپ جس کو کھلائیں گے یا پانی پینے والی چیز پر آپ دم کر کے جس کو پلائیں گے، انشاءاللہ اس کے دل سے حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی بیماریاں، ضد کا ہونا، انا کا ہونا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، یا اولاد ہے لیکن رشتے کے مسائل ہیں، اولاد ہے آپ کی بات نہیں مانتی، اولاد کا رشتہ ہوتا ہے لیکن جہاں آپ چاہ رہے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں
اس جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے انہیں تعلیم سے نوازا ہے، لیکن اب جاب کا مسئلہ ہے، پھر بھی آپ ایک دن سورۃ مزمل پڑھ کر رب تعالیٰ کے حضور ضرور دعا کیجیے اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ اگر ہے، پہاڑوں سے زیادہ وزنی مصائب اور آپ کی خواہشات ہیں، آپ یہ وظیفہ ضرور رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ سورۃ المزمل کو روزانہ، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید کا جو دل سورۃ یاسین ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر سورۃ یاسین کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ نماز فجر پڑھ کر ایک مرتبہ جب ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ سورۃ یاسین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ المزمل کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے، حرز جان بنا لیجئے۔ انشاءاللہ پھر آپ رب تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ پائیں گے اور زندگی میں دیکھ پائیں گے، اور آپ کی پھر یہ خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ کاش کہ اگر ہم یہ وظیفہ، یہ عمل پہلے کرتے تو آج ہمارے حالات کس طرح ہوتے۔ اب یہ وظیفہ ضرور کیجئے، رب تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔